بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی اردو چینل میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں تمام احباب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے، اگر یہ قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد سے ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا فرماتا ہے۔ بقرہ عید الاضحیٰ کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے، اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرہ عید اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اس لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں، یعنی کہ یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن پر قربانی واجب ہے، یعنی جن کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے آج یہ ویڈیو سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور ضروری ہے۔ محترم ناظرین، بقرہ عید کا تہوار ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیم یا عید قربان کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطرانہ واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 9.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، اسے شخص پر قربانی واجب نہیں، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے ہی بھی مالدار کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکھنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا پھر اپنے گھر پر اطلاع دے دے کہ اس کے گھر پر کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی دے دے۔ نمبر 2، کافر پر اللہ کے پہلے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان اور مرد عورت پر واجب ہے ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کرنا کافر جو ایمان کی حالت میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں، یعنی ایسا شخص جو مسلمان نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان اور مرد عورت پر واجب ہے۔
नंबर 3, बच्चे और मजनू पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनू पर वाजिब नहीं। मजनू से मुराद ये है कि ऐसा शख्स जो अपना होश हवा उस खो बैठा है, जिसको दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं। उसकी मजनू कहती है कि अब बकरा ईद पर बच्चों को और पागलों को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग बकरा ईद पर कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं, यानी कि ऐसे लोग जो किसी के गुलाम में है या किसी की गुलामी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अब अगर ये लोग ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब अजर देता है। नंबर 5, जो साफ निसाफ ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों पर भी बकरा ईद पर कुर्बानी माफ है, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं जो साबे नसीब ना हो, यानी कि उसके पास 7.5 तोले सोना या 7.5 तोले चांदी ना हो, या फिर उसके पास इतना सोना इतने चांदी की रकम मौजूद ना हो। ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। इसका मतलब यह है कि जिसके पास रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के अलावा 7.5 तोले सोना और 7.5 तोले चांदी की रकम मौजूद हो, ऐसे लोगों पर कुर्बानी माफ है। 4.5 तोले चांदी की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर कुर्बानी माफ है। मोहतरम नाज़रीन, बस आप इतना ध्यान रखें कि कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जो साबे हसीब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो ये लोग सख्त गुनाहगार होते हैं। हदीस मुबारका में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुर्बानी के दिन कुर्ब करता है, बेहद ही पसंद है और महबूब है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जो शख्स अल्लाह की रजा और नेक नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब उसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है और उसके तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको बता देते हैं, कुर्बानी करने से सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, यानी कि बड़ा से बड़ा कोई गुनाह भी हो वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है। जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का दिन लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी ईद उल अजहा का दिन करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन को जारी करती है। अब यहाँ पर हम आपको आगाह कर दें, हर मुसलमान ये देख ले इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन जारी करती है उनको अपना जरूरी है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखलावे के लिए नहीं की जाती। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी के जानवर की किसी भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। उससे कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखलावा भी करने वालों में भी शामिल हो जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट की नजर में भी आ जाते हैं। हो सके ऐसा करने से आप किसी भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए दिल में बस यही इरादा रखना है कि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं कुर्बानी, ना कि दिखलावे के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कुर्बानी को